زہر کا انجیکشن اتنا جلدی کام نہیں کرتا جتنی جلدی نظر بد کام کرتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے زمانے میں حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ خوبصورت نوجوان تھا، نہا رہا تھا. نہاتے وقت کافی سارا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا ارے ایسا جسم تو میں نے کبھی دیکھا نہیں. فوراً گر گئے اور تڑپنے لگ گئے. بھاگے بھاگے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ تشریف لائے. فرمایا کسی پر الزام لگاتے ہو؟ کہا ہاں بالکل، ایک بندہ گزرا ہے فلاں فلاں، اس نے یہ بات کی ہے. فرمایا بلاؤ اس کو. بلایا، ٹب میں کھڑا کیا، اس کو کہا نہاؤ. اپنی بازوؤں کی بغلیں اور ٹانگوں کی بغلیں دھو کر پانی گندا جو گرے گا ٹب میں وہ مجھے پاس لاؤ. وہ لایا، حضرت سہل بن حنیف پر ڈالا گیا، ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے اللہ کے فضل سے. پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لما یقتل احدکم صاحبہ، تم اپنے ساتھیوں کو نظروں سے قتل کیوں کرتے ہو؟ جب تمہیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے فوری طور پہ اللہ تجھے برکت دے کہا کرو، اللہ تجھے برکت دے یہ کہا کرو. ماشاء اللہ بھی آتا ہے سورہ کہف میں، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اگر تو اپنے باغ میں گھسا تھا تو ماشاء اللہ پڑھ لیا ہوتا. اس نے نہیں پڑھا اور کہنے لگا یہ باغ میرا قیامت تک رہے گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بگولا آیا، آندھی طوفان آئی، جڑ سے اکھاڑ کر کے رکھ دیا اس کو. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر وہ فوراً علاج نہ کرتے تو حضرت سہل شہید ہو جاتے، قتل ہو جاتے. اور آپ کے الفاظ کیا فرما رہے ہیں؟ لما یقتل احدکم صاحبہ، لما یقتل احدکم اخاہ، تم اپنے بھائی کو قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے نظر بد قتل کر دیتی ہے. اور قتل تو ایک انتہائی اقدام ہے، بیمار بھی کر دیتی ہے، ٹانگ بھی توڑ دیتی ہے، بازو بھی کٹ جاتا ہے. اور یہ ہوتی کیسے ہے؟ کسی نے آپ کی کوئی خوبی دیکھی اور اس نے برکت کی دعا نہیں کی. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، اپنی نظر اپنے آپ کو لگ جاتی ہے. آپ کو اپنے آپ سے حسد تو نہیں ہے نا؟ آپ اپنی کوئی چیز دیکھو ماشاءاللہ نہ پڑھو. اور سنن نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اپنے آپ میں کوئی چیز دیکھے یا اپنی اولاد میں دیکھے یا کسی اور میں دیکھے جو اس کو اچھی لگتی ہو تو وہ برکت کی دعا کرے. اس مسجد میں رمضان میں ہمارے امام صاحب نماز پڑھاتے پڑھاتے سین میں گر گئے، بولا ہی نہیں جا رہا، اور اگلی 15 تقریباً تراویح نہیں پڑھا سکے ہو. پھر اسی مسجد میں 2-4 دن بعد ایک اور نوجوان نے تراویح پڑھائی فجر سے پہلے، وہ بھی اسی طرح گر گیا اور وہ اسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، بالکل صحت مند تھا. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر آپ کو کسی کی کوئی خوبی اچھی لگے، کسی قسم کی کوئی خوبی اچھی لگے، فوراً اس کے لیے برکت کی دعا کرو. یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے. اگر ایسا نہیں کرو گے، اس کو تکلیف ہو گئی تو آپ ذمہ وار ہوگے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج ایک تو یہ بتایا کہ وہ ٹب میں نہائے اور وہ گندا پانی اس پہ ڈالا جائے، بعد میں صاف پانی ڈال دیا جائے تو یہ صحیح ہو جاتا ہے. عام طور پہ بچوں کو تکلیف آئے تو والدین اس طرح ٹب میں کھڑے ہو کر نہا کر پانی ڈالیں تو بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے.
جو اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ تو ڈائریکٹ طریقہ ہے، بڑا آسان ہے، سستا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آپ سے کوئی کہے کہ مجھے نہا کر پانی دو تو اس کو دیا کرو، انکار نہ کیا کرو۔ اگر وہ پتہ نہیں چلا کہ کس کی نظر لگی ہے یا وہ پانی نہا کر نہیں دے رہا تو پھر آخری 3 کل پڑھ کر دم کیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی سونے سے پہلے 3 کل پڑھ کر ہاتھوں میں تھتکارتے اور اپنے جسم مبارک پر پھیر لیتے 3 دفعہ۔ جب آخری دن تھا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی ہوں آپ کے دم کا وقت ہو گیا اور آپ بالکل بے سدھ پڑے ہیں، تو میں نے آپ کے ہاتھ مبارک کو پکڑا اور خود پڑھ کر اس میں تھتکارا اور ان کے ہاتھوں کو ان کے جسم مبارک پر پھیر دیا۔ یہ ساری زندگی کا وظیفہ ہے، اپنے چھوٹے بچوں پر پھونک مار دو اور اپنے ہاتھوں کو جسم پر پھیر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو دم کیا کرتے تھے، اس میں بھی نظر بد کا ذکر ہے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ، اگر ایک بچہ ہو تو اعیذکا، اگر ایک بچی ہو تو اعیذکی، اور اگر 2 ہوں بچہ بچی یا دونوں بچے دونوں بچیاں تو اعیذکما، اگر زیادہ ہوں تو اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان و ہامہ ومن کل عین لامہ، ہر لگنے والی آنکھ سے، نظر سے میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اللہ کی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، جبریل امین تشریف لائے، انہوں نے آپ کو دم کیا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس، ہر نفس کی شر سے میں آپ کو رب کی پناہ میں دیتا ہوں، من شر کل نفس او عین حاسد، حاسد کی نظر سے بھی اے نبی میں آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ جبریل امین کا دم ہے علیہ السلام۔ یہ بھی ہمیں سمجھنا پڑھنا چاہیے اور اپنے آپ کو کرنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر معلوم نہ ہو تو یہ والے دم پڑھ کر اپنے آپ کو کسی کے حسد اور نظر سے بچایا جا سکتا ہے، اور اگر معلوم ہو کہ کس کی ہے تو اس کے پانی غسل کے بعد گندے پانی کے ساتھ علاج کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو دنیا میں جتنی دنیا مرتی ہے روزانہ ان میں بڑا سبب نظر بد ہے، یہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہمارے ہاں دم کی باری آتی ہے آخر میں، جب حکیم ڈاکٹر ہاتھ کھڑے کر دیں، جب ٹیسٹ سارے کلیئر ہوں اور ٹھیک نہ ہو رہا ہو، اس وقت کہتے ہیں اس کو دم کروا لو۔ اور صحابہ کرام کا پہلا آپشن دم ہوا کرتا تھا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک آدمی کو سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، وہ سیدھے آئے صحابہ کرام کے پاس، کہنے لگے آپ دم کر دیں۔ ایک صحابی گئے، انہوں نے فاتحہ کا دم کیا، بندہ بے سدھ پڑا ہوا تھا، بالکل حرکت نہیں کر رہا تھا، جیسے اس کے ہاتھ اور پاؤں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا ہو، اور جیسے دم پڑتے ایک پھونک ماری بازو ہلنے لگ گیا، دوسری ماری ٹانگ ہلنے لگ گئی، 7 بار فاتحہ پڑھی، بندہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ زہر ہے، فزیکل میڈیکل چیز ہے۔ سب لوگ سمجھتے ہیں جاؤ جا کر کے کتے نے کاٹ لیا، اس نے کاٹ لیا، تریاک کا انجیکشن لگواؤ۔